السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک 1445 یعنی مارچ 2024 کی یہ ہماری پہلی تفسیر قرآن کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ روزانہ ہماری تفسیر قرآن بیان ہوگی، اور تفسیر قرآن ہمارے چینل پر بھی اپلوڈ ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے ٹیلی گرام چینل پر اسی تفسیر قرآن کا آڈیو بھی آپ کو ملے گا، اگر آپ آڈیو میں سننا چاہتے ہیں یا اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ ہماری جو پرانی تفسیریں ہیں رمضان المبارک کے اس بابرکت موقع پر، اگر آپ ہماری پرانی ساری تفسیریں سننا چاہتے ہیں تو 2015 سے لے کر 2023 تک ہر سال کی ہماری تفسیر قرآن کی ہمارے یوٹیوب چینل پر پلے لسٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ جس سال کی چاہے اس سال کی تفسیر قرآن دھیان سے، توجہ سے سن سکتے ہیں۔ چلیے اس سال کے ہمارے تفسیر قرآن کے پہلے مجلس کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن کیوں؟ تفسیر قرآن اس لیے چونکہ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ سمندر کی طرح سے گہرے ہیں۔ جیسے آپ سورۃ الفاتحہ کی مثال لیجئے، جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جتنے علوم تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور خود قرآن کریم کے اندر ہے، وہ سارے کے سارے علوم کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کے اندر وہ سارے علوم کو جمع کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اب ایک ہی سورت کے اندر یہ سارے علوم ہیں، اب ان سارے علوم کو ہم کو سمجھنا ہے تو وہ ہم سمجھیں گے تفسیر قرآن سے۔ اور تفسیر قرآن کے بہت سارے اسٹیپس ہیں، ہم تفسیر قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ تفسیر قرآن کے اندر ہم اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں گے، جس سورت کی ہماری تفسیر ہے یا جس آیت کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس کے شان نزول کو چیک کیا جائے گا کہ اس آیت کا اور قرآن کریم کی اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کن کنڈیشنز کے اندر، کن حالات کے اندر قرآن کریم میں یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے۔ اور یاد رکھو، جس انسان نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھا، جس انسان نے قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھا، جس انسان نے قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھا، وہ انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں معرفت کا نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے علوم کو سمجھنے کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ قرآن کریم سالوں سے، جیسے میں نے کل بھی اپنے ایک ویڈیو میں بار بار یہ کہا کہ ہم لوگ 50 سال سے، 100 سال سے اور زمانے سے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کو سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے جو انوار ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، ہم لوگ عرب نہیں ہیں، اور جب ہم عجمی لوگ ہیں اور ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم قرآن کریم کے الفاظ تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم ہی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کے تفسیر کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی ہماری جو تفسیر ہے، سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ اب دیکھیے سورۃ الفاتحہ، اور یعنی یہ جو پہلا پارہ ہے، اس پہلے پارے سے ہم قرآن کریم کے تفسیر کی شروعات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو اگر یہ سارے ڈیٹیلز دیکھنا ہے، قرآن کریم جمع کیسے کیا گیا، قرآن کریم کے جو مفسرین ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا یہ سارے تفاصیل کے لیے آپ ہماری گزشتہ سال کی جو تفسیر ہے 2023 کی وہ سنیں۔ اس کے شروعات کے
جو ایک دو ہماری تفسیریں ہیں اس میں میں نے سب یہی ڈیٹیلز بیان کیے ہوئے ہیں 2023 اور 2022 کی تفسیر میں۔ اس سال میں نے یہ ارادہ کیا ہوں کہ ہم سیدھا تفسیر کو ہی لے کر چلیں گے، اور وہ تمام باتیں جو تفسیر سے متعلق ہے، جو ڈیٹیلز ہم نے ہر سال بیان کرتے ہیں، اس سال ہم اس کو نہیں بیان کریں گے، واپس سے ریپیٹ نہیں کریں گے، بلکہ جس کو سننا ہے وہ گزشتہ سال کی تفسیر میں اس کو سن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم شروعات کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کسے کہتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، سورۃ الفاتحہ جو ہے اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا دروازہ۔ یہیں سے قرآن کریم کھل رہا ہے، یہیں سے قرآن کریم کی جو ہے شروعات ہو رہی ہے۔ ام الکتاب بھی اس کو کہا گیا، اس لیے کہا گیا، جو میں نے شروع میں بتایا کہ وہ سارے مضامین جو دیگر کتابوں کے اندر ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، وہ سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کے جو سارے علوم ہیں ان کو سورۃ الفاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ تو اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کا جو شان نزول ہے، یہ قرآن کریم کا جو نزول شروع ہوا، یعنی بالکل جو ابتدائی دور ہے، سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیتیں جو غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، سورۃ العلق کی، ان آیتوں کے بعد پھر سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، سورۃ المزمل کی آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں کے بعد مکمل جو سورت ہے، کیونکہ یہ تو صرف آیتیں نازل ہوئی، سورۃ العلق کی بھی جو ابتدائی آیتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں ہیں، بس اتنی آیتیں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے تک جو ہے نزول قرآن کا سلسلہ وہ منقطع رہا، اور پھر جب اس کے بعد اگلی آیتیں نازل ہوئی تو سورۃ المدثر کی شروع کی آیتیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اب یہ آیتیں دوسرے جو ہے اسٹیپ کے اندر نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ المزمل، یعنی پوری مکمل سورت جو قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو پوری مکمل سورت نازل ہوئی، پوری سورت، مکمل سورت جو قرآن میں نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب یہ جو قرآن کریم کی پوری مکمل سورت ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ میں نازل ہوا ہے، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کا جو حصہ ہے۔ اب اس کے اندر مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سورہ نمل کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورہ نمل کی آیت ہے، اور جب بھی ہم قرآن کریم کے تلاوت کی شروعات کریں گے، شروع میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ میں پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اور درمیان میں ہم جب بھی قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی ہم قرآن کریم کے تلاوت کی شروعات کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی مجلس میں جب ہم نے اعوذ باللہ کے ساتھ میں قرآن کریم کو شروع کیا ہوا تھا۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہر سورت کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کو چھوڑ کر۔ اب باقی جو ہے تمام سورتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بھی کچھ ضروری اور اہم باتیں یہ ہر ایک مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فضائل ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانے کا، پینے کا، اور جب آپ نے خود ہر چیز کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ہر کام اپنے بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ جیسے ان کے بتوں کے نام ہے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، ہبل ہے، وہ ہر کام جو ہے
ان کے ناموں سے شروع کیا کرتے تھے اور اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کے علاوہ اپنے بتوں کے نام سے شروعات کرتے تھے۔ تو چونکہ اب اسلام کے اندر جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو آپ نے اپنا رب مان لیا ہے، تو ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کرنی پڑے گی۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ سورہ نمل کی ایک مستقل آیت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے صحابہ کو تلقین کی، تائید کی، اور آپ نے بھی اس کی شروعات کی، اور آپ نے بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب پانی پینا شروع کیا، اور مشرکین مکہ نے اس چیز کو سنا تو وہ سارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب اپنے ہر عمل کو بسم اللہ سے شروع کرو۔ دیکھو جیسے یہ بسم اللہ کو سنتے ہی یہاں سے بھاگ گئے ہیں، تو یعنی بسم اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ جیسے یہ بھاگ گئے ہیں، ایسے ہی شیاطین وہ بھی جب اللہ کا نام سنتے ہیں، ایسے ہی ایسے ہی جو ناپاک روحیں ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے گھروں کے اندر کی وہ تمام غلاظتیں اور گندگیاں اور جو نحوستیں ہوتی ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ جب تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ اب یہاں پہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہماری اکثر اردو جو کتابیں ہیں، یعنی اردو کی جو کتابیں ہیں، اس میں ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور جیسے وہ حدیث بھی ہے دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور بیوی سے ملاقات سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور چراغ بجھانے سے پہلے، وہاں صرف بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھو یہ جو لفظ بسم اللہ ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اس کا مطلب وہ پورا بسم اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھتے وقت میں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ صرف لفظ بسم اللہ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں ہر جگہ پہ وہ پورا نہیں لکھ سکتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر ہماری اردو کتابوں کے اندر جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں پہ صرف صاد لکھا ہوا ہوتا ہے، بس وہ اتنا ہی صاد ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پورا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ہم لوگ بھی جب کسی کو کوئی طالب علم ہے یا کوئی بچہ ہے، اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے، تو ہم اس کو صرف اتنا کہتے ہیں چلو بیٹا الحمد پڑھ کر سناؤ، الحمد کی سورت پڑھ کر سناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ ہم کو واپس سے پھر الحمد کہہ دے تو سورت مکمل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری مکمل سورۃ الفاتحہ سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری الحمدللہ رب العالمین کی جو سورت ہے وہ پوری پڑھ کر سناؤ۔ اس لیے الحمد پڑھ کے سناؤ یہ بچوں سے کہا جاتا ہے، چلو اعوذ پڑھ کر سناؤ، اعوذ پورا مکمل پڑھو۔ اب ہم صرف اعوذ کہتے ہیں، اس کے آگے کا ہم نہیں کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عموماً ہمارے یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا شروع ہوا صرف بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اتنا بسم اللہ بھی اگر آپ نے پڑھ لیے تو وہ کافی ہے آپ کے لیے، لیکن وہ پوری اس کی تکمیل نہیں ہے۔ وہ کتابوں میں پڑھ پڑھ کے آپ نے سمجھے جیسے جانور کو ذبح کرنا ہے، وہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ۔ اب وہاں تو چلو مسئلہ بھی ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ میں آپ کو اللہ اکبر بھی کہنا ہے، لیکن باقی جو مسائل ہیں، باقی جگہ پہ آپ کو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری کتابوں میں صرف لفظ بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور ہم بس اتنا ہی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا میرے ساتھ ہوا۔ میں اکثر اپنے ویڈیوز وغیرہ میں جب پانی پیتا ہوں تو پورا بسم اللہ پڑھتا ہوں، کوئی چیز کھاتا ہوں تو پورا بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے کہ پورا بسم اللہ جو ہے وہ صرف قرآن کریم کی تلاوت اور نمازوں سے پہلے ہم پڑھیں گے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ کس نے کہا آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان کیا ہوا ہے وہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، لیکن ہماری اردو کتابوں کے اندر یا جہاں پہ بھی کتابوں میں وہ صرف لفظ بسم اللہ ہے، وہ پورا انہوں نے وہاں نہیں لکھا، وہ صرف آپ کو اشارہ دیا
جیسے صاد وہ ایک اشارہ ہے، لیکن آپ کو تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. تو اس لیے یاد رکھو، یہ چیز دھیان دو، توجہ دو. جب بھی آپ، یہ جو حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا کھانا شروع کرو، تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اس کے پورے مکمل جو اس کی فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی. ورنہ ہمارے یہاں پہ کیوں بے برکتی ہے؟ آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن سے پڑھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی آپ کے کھانے میں برکت نہیں ہے. اب آپ بولیں گے نہیں کھانا تو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ بچ جاتا ہے. اسے برکت نہیں کہتے ہیں. برکت اسے کہتے ہیں آپ تھوڑا سا کھا رہے ہو، وہ آپ کے باڈی کو لگنا چاہیے، اس کے مضرات سے آپ نے محفوظ رہنا چاہیے، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ایسے ہی اور بہت ساری بیماریاں ہیں. اور میں یہ اتنے زور سے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بچپن سے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. آج میری بھی عمر 45 سال رننگ ہے. اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے، نہ مجھے بلڈ پریشر کا کچھ پرابلم ہے، نہ شوگر ہے، نہ ہائپر ٹینشن ہے. کسی بھی قسم کی ہر بیماری سے اللہ نے جو محفوظ رکھا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے، میں پوری طرح سے اس پہ عمل کرتا ہوں، چاہے وہ کھانا کھانا ہو یا پانی پینا ہو. مکمل طریقے سے پڑھو گے نا آپ تو ضرور فائدہ ہوگا. آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ میں پڑھو. یقین کے ساتھ میں جو رحمان کی صفت ہے اور رحیم جو ہے، جب آپ اللہ کو مہربان کہہ رہے ہو، جب آپ اللہ کو رحم کرنے والا کہہ رہے ہو، تو وہ مہربان اور رحم کرنے والا آپ کو اس کھانے کے ذریعے سے قیامت تک بھی کوئی بیماری نہیں دے سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ آپ نے ابھی تک اپنے دل میں وہ یقین ہی نہیں پیدا کی ہے، تو پورا بسم اللہ پڑھو. ہر چیز، چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی، چاہے آپ کوئی پھل کھا رہے ہو، فروٹ کھا رہے ہو، اور اس طرح سے آپ کہو. تو وہ جو حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ شیطان بھی کھانے میں شریک ہوتا ہے، اب جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پورا بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے، تو وہ رحمان اور رحیم والی صفت سے گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. پھر گھر کا دروازہ بند کرتے وقت رات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا. اب جب آپ نے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا دروازہ بند کر دیا، تو وہ اس کی طاقت سے، جیسے یہ مشرکین مکہ نے کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیے تھے، ایسے ہی شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. وہ آپ کے گھر میں نہیں رہتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول نہیں ہے آپ کے گھروں کے اندر. آپ دروازہ بند کرو پورا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، پھر دیکھو کیوں نحوست آئیں گی آپ کے گھر میں، کیوں شیاطین کے اثرات آئیں گے، کیوں کوئی آصف آپ کے گھر میں داخل ہوگا. بھائی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کو تو آپ نے رہنے کے لیے جگہ دے دی. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کھانے سے پہلے آدمی نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آ جاؤ، آج تمہاری یہاں پر دعوت ہے. پھر وہ سارے شیاطین ساتھ میں شریک ہو گئے آپ کے، اور وہ شیاطین کے اثرات پڑ رہے ہیں آپ کے کھانے کے اوپر، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. شیطان کہتا ہے آ جاؤ، اس گھر کے اندر تم کو رہنے کی اجازت ہے. اب وہ سارے منحوس اثرات پڑ گئے آپ کے گھر کے اندر، آپ کو اس کا ہوش بھی نہیں ہے. چراغ بجھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے. بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے. اگر آپ بیوی سے ملاقات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو تو آپ کی جو پیدا ہونے والی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ تمام مضرتوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. وہ اولاد تمام فتنوں سے محفوظ رہتی ہے، وہ اولاد تمام شرور سے محفوظ رہتی ہے، وہ اولاد نیک ہوتی ہے، وہ اولاد صالح ہوتی ہے. اور بسم اللہ کب پڑھو گے؟ بسم اللہ پہلے ہی آپ پڑھ لو. ملاقات سے پہلے بھی اگر آپ نے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور اس کے ساتھ کی دعائیں وغیرہ آپ نے پڑھ لی، وہ کافی ہے آپ کے لیے. اب ہمارے یہاں بسم اللہ کا معمول ہی نہیں ہے. اب جب بسم اللہ کا معمول نہیں رہے گا تو وہی باپ اپنی اولاد کے نام سے روتا پھرے گا. اکثر ہمارے یہاں پہ جو اولادیں اپنے ماں باپ کے ناک میں دم کر دیتی ہے، اور ماں باپ یعنی اولاد کے ٹینشن میں اکثر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے
جو آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے یار مجھے اپنے دھندے کاروبار کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، مجھے اپنے بزنس کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، مجھے یار میرے دوسرے مسئلے مسائل کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، میں اپنی اولاد سے اتنا پریشان ہو چکا ہوں۔ آپ کو ایسے ماں باپ ملیں گے اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں بھائی؟ جب آپ کے جوانی کا زمانہ تھا، آپ بہت زیادہ جوش میں تھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے اس زمانے میں۔ آپ اگر اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خیال رکھتے نا تو اس اولاد کے اندر رحمان اور رحیم والی صفت پیدا ہوتی تھی، یعنی وہ ہوتی تھی اس اولاد کے اندر۔ وہ نہیں ہے اس کے اندر، نہیں کا ریزن یہی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہلکا سمجھے۔ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہلکا سمجھے، پھر ایسی اولاد پیدا ہو گئی جو ساری زندگی آپ کو ٹینشن دے رہی ہے، ان کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن بڑھ رہا ہے۔ دشمنوں کی وجہ سے نہیں، بولے یار اولادوں کی وجہ سے سالا بی پی بڑھ گیا بولے میرا۔ لوگ ایسے بھی جو ہے آپ کو ملیں گے، اولادوں کی وجہ سے لوگوں کا بی پی بڑھ رہا ہے۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خیال رکھو۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خیال رکھو گے، اس کے اثرات آپ کی اولاد کے اوپر پڑیں گے۔ اولاد نیک ہوں گی، اولاد صالح ہوں گی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، اور جب تک وہ اولاد سانس لیں گی، یہ بھی میں نے ایک ضعیف روایت میں پڑھا ہوں، جب تک وہ اولاد سانس لیں گی، ہر سانس کے بدلے میں اس کے والد اور اس کی والدہ یعنی ان کے والدین کے نام اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ آپ معمولی سمجھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو؟ ایک تو آپ کو دنیاوی فائدے ہیں، نیک اور صالح اولاد، اور دوسرے اخروی فائدے ہیں، ہر سانس کے بدلے میں آپ کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی۔ اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ بتائیے آپ مجھے۔ تو یاد رکھو، معمولی مت سمجھو بسم اللہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا اہتمام ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طریقے سے اپنے ہر عمل سے پہلے جو ہے پڑھا جائے۔ اس کے اثرات ضرور آپ دیکھو گے، دکان کھولتے وقت میں، غلے میں پیسے رکھتے وقت میں، کرسی پہ بیٹھتے وقت میں، کہیں سفر کرتے وقت میں، اس کے فضائل آپ کو ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے شروع میں بھی سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پہ آتے ہیں، اور جب ہم سورۃ الفاتحہ کے اوپر آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کی جو ہے اس کو کیا کہا گیا ہے، یہ قرآن کریم کا جو ہے دروازہ ہے، یہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی پوری مکمل جو تفسیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے کہ ہم تعریف بیان کرتے ہیں کس کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین کتنے ہیں؟ عالمین کسے کہتے ہیں؟ لفظ عالمین پہ دھیان دو اور غور کرو اس لفظ کے اوپر۔ عالمین کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ایک لفظ جو ہے وہ ایسا ہے جو دہریے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو کسی خدا میں یقین نہیں رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ دیکھو یہ عالمین کا لفظ جو ہے آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم کے اندر نازل ہوا، تب عالمین کہا گیا۔ آپ دھیان دو میری بات پر، اس وقت میں تو صرف ایک دھرتی تھی، ایک زمین تھی، اسی ایک دھرتی، اسی ایک زمین کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہی دنیا ہے ہمارے لیے، جو کچھ بھی ہے۔ کسی کا امیجینیشن بھی نہیں تھا کہ اور بھی دنیایں ہوں گی۔ لیکن آج میرے اور آپ کے زمانے کا جو سائنس ہے اس نے ہمارے اس معمے کو سلجھا دیا ہے۔ پوری دنیا کو آج کے سائنس نے یہ کہا، بولے تم کس
زمانے میں اور دنیا میں جی رہے ہو، ارے جیسی بولے یہ جو دنیا ہے، یہ جو ارتھ ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا ایک سیارہ ہے. پلانٹ ارتھ جو ہے نا، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا سیارہ ہے. اس کے جیسے تو ہزاروں یونیورس کے اندر جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، اب آپ دیکھیں گے آسمان کے اندر جو ہے نا یونیورس، آپ دیکھیے کہکشاں کے اندر جو ہے وہاں پہ آپ کو کتنے ستارے سیارے آسمان کے اندر نظر آئیں گے. پتہ چلا وہ ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ بڑے ہیں، ہزاروں نہیں. دھیان دو میرے جملے پر. اگر آپ گوگل میں جاؤں گے، سرچ کرو گے، سائنس کے یہ سارے ڈیٹیلز دیکھو گے، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں جو ہے کلیئر ہو جائیں گی کہ ہمارے دنیا کے جیسی ایسی تو ہزاروں دنیایں جو ہے وہ موجود ہیں. ایسے کئی پلانٹس ہیں اور مخلوقات وہاں پہ رہتی ہے. اسی لیے آج کا سائنس وہ چاند کے اوپر بستیاں بسانا چاہتا ہے، ایک اور دنیا وہاں پہ جا کے آباد ہوں گی. اسی طرح سے مارس پہ دنیا بسانا چاہتا ہے، پلوٹو پہ دنیا بسانا چاہتا ہے. ایسے ہی جتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان ستارے اور سیاروں کے اوپر بھی جو ہے زندگی کی تلاش جاری ہے، اور وہاں پہ بھی الگ الگ دنیایں بسی ہوئی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا سائنس کہہ رہا ہے، آج کا ناسا کہہ رہا ہے. اور میرے اللہ نے کتنے سالوں پہلے کہہ دیا؟ 1450 سال پہلے. آج سے 1455 سال پہلے، 14.5 سے بھی زیادہ. اس لیے کہ ہمارا جو ہجری سال ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے شمار ہوتا ہے. یہ ساری آیتیں جو ہے وہ ہجرت سے بھی 10 سال پہلے نازل ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، اور ہم ہیں آج 1445 میں، اس سے بھی اور 10 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے قرآن کریم میں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس زمانے میں کوئی امیجینیشن بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے اسی لیے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا شروع کر دیا. ارے بھائی، بولے ایسا رب العالمین، عالمین کا ہے؟ بولے یہ خود اپنا ایک ہی عالم ہے، عالمین کا پروردگار. یہی وہ سارے جملے تھے جس کو مشرکین مکہ اس پہ پکڑ کیا کرتے تھے، انہی چیزوں پہ اعتراض اور اشکال کیا کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر وہ گتھی جو ہے آج سلجھ گئی آج کے سائنس نے. اور آج ہم جو ہے ہمارے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے تو ہزاروں عالمین جو عالم ہے وہ موجود ہے. وہ سب عالموں کو ملا کے کتنے عالمین ہو جائیں گے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اور قرآن نے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیے، اللہ اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہے ہیں. رب العالمین یعنی اللہ جو ہے وہ عالمین کے پروردگار ہے. کیا بات ہے! اس لیے یہ ایک جملہ، یہ ایک آیت تمام ملحدین کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے. دیکھو قرآن کریم میں رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے 1450 سال پہلے. سوچ لو، کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ آگے تو قرآن میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور پھر آگے اللہ کی صفات بیان کی ہے، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعائیں دی کہ اس طرح سے دعائیں مانگو اللہ سے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں تم کو دعا کیسے مانگنا ہے اللہ سے. سیدھے راستے کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوئے، اور ان کے راستے سے بچنے کی دعا کرو. جو تم سے پہلے جو امتیں تھیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، وہ قومیں برباد ہو گئی، ان کے راستے کی دعا مت مانگو. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. اب سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایک سورت ایسی ہے، اگر آپ نے اس کے تفسیر کو اچھی طرح سے سمجھا،
اور اس صورت کو اپنے دل میں بسا لیا، جما لیا، تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہدایت کے نور سے محروم نہیں کر سکتی۔ اب میں سورۃ الفاتحہ کے بھی کچھ فضائل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ اتنی طاقتور ہے، ایک تو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد رکھو، ہمیشہ میں کہتا ہوں ترجمہ ترجمہ ترجمہ، ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں گے نا تو اس کے حلاوت کو آپ اپنے دل کے اندر محسوس کرو گے۔ اور دوسری چیز، کوئی بھی بیماری ہو آپ کو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ رات کے اندھیرے میں اکیلے ہو، آپ کو دوسری بڑی بڑی قرآن کی صورتیں نہیں آتی ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی کافی ہے آپ کے لیے۔ آپ بیمار ہو گئے، بہت ساری بیماریوں کا علاج سورۃ الفاتحہ میں پوشیدہ ہے۔ اپنے مریضوں کو سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے ان کا علاج کرو، پانی پہ پڑھ کے دم کرو 11 مرتبہ اور ان کو پلاؤ۔ آپ دیکھو سورۃ الفاتحہ کے اثرات ان کے آپ کو ضرور محسوس ہوں گے۔ میں ابھی آپ کو اخیر میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ میں ابھی ملیشیا میں تھا، میرے ایک مصلی، میں ایک علاقے میں امامت کرتا تھا، وہ بار بار یہاں آنے لگے۔ یہاں پہ جو ہے میرے شاگرد لوگ بیٹھتے ہیں، وہ لوگ IT کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ میرے سے ملنے وغیرہ کے لیے آتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی جواب دے دیتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ان کی بیوی کے ساتھ میں، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، بچوں نے بولے بھائی مفتی صاحب تو ملیشیا میں ہیں، بولے کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے؟ تو بچوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ بار بار وہ آ رہے ہیں۔ تو میں بولا بھائی ان کو پوچھو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ مجھے ایسا لگا اکثر میرے جو مصلی ہیں وہ بیچارے اپنے کچھ پریشانیوں کو لے کر ہی ملتے ہیں، کسی کے پاس میں جو ہے قرضہ ہو گیا ہوا ہے، اور کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، اس طرح کے ہی مسائل ہوتے ہیں اکثر۔ مجھے لگا ایسا ہی کوئی مسئلہ ہوگا، تو پھر انہوں نے بتلایا کہ بولے یار وہ اصل میں جب مفتی صاحب ہمارے مسجد میں امامت کرتے تھے نا تو میرے بیوی کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے ہوئے تھے، اور وہ بیچاری جو ہے پاگلوں کی طرح سے حرکتیں کر رہی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو انڈیا کے ہر صوبے کے جو بڑے مانے ہوئے عامل ہوتے ہیں وہاں لے کر گئے، یہاں چلو تو یہاں لے کر چلے گئے، وہاں چلو تو وہاں لے کر چلے گئے، ہر جگہ لے کر گئے۔ اور میں تو عملیات کے خلاف میں بات کرتا ہوں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ بیچارے پریشان، تو ایک دن انہوں نے، میں ان کی پریشانی دیکھا، میں بولا یہ بیچارہ اکیلا آدمی وضو خانے میں کیوں بیٹھتا ہے؟ میں بولا کیوں بھائی کیوں پریشان ہوں؟ بولے یار کیا بولوں میں امام صاحب، میرے بیوی جو ہے نا، میں نے بولے اس کے اوپر لاکھوں روپئے، ہزاروں نہیں، یہاں تک کہ میں دوسرے اسٹیٹ میں گیا، بولے لوگوں نے بولے یہ صوبے میں جاؤ تو میں وہاں گیا، پورے سفر میں یہ ساری چیزوں میں، اور ہزاروں روپئے میرے خرچ ہوئے، میں نے لاکھوں روپئے لگا دیا اس کے اوپر، فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالا، میں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ تو بے شمار اس کے فضائل ہیں، تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے چلیں گا، ایسا کرتے ہیں اپن کل جو ہے انشاءاللہ دن کے وقت میں میں آتا آپ کے ساتھ میں۔ بولے ٹھیک ہے۔ میں نے جو ہے ایک لوٹا بھر کے پانی لیا، سورۃ الفاتحہ، دوسری کوئی صورت نہیں، اور پورے دھیان توجہ سے 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ پانی پہ پھونکا، اور وہ پانی اپنے ہاتھ میں لے کے جب اس کے منہ پہ چھپکا مارا میں نے تو اس نے ایسا پھڑ پھڑ کرنا شروع کر دی۔ دوسرا تیسرا وہ لوٹا ختم ہونے سے پہلے تو دماغ ٹھکانے پہ آ گیا اس کا، وہ لوٹا، اور اس کے بعد بولے آج تک الحمدللہ اس کی طبیعت جو ہے پوری طرح سے ایک دم فریش، ابھی وہی بھی آ رہی ہے بولے میرے ساتھ میں۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ ان کے اور کسی رشتہ دار کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے وہ لوگ پریشان ہیں۔ اب وہ بیچارے واپس لوٹا پڑا کے لے کر جانا چاہتے ہیں میرے سے۔ میں بولا رکو ذرا، ابھی میں ملیشیا سے آتا ہوں پھر لوٹا پھونک کے دیتا تم کو دوسرا انشاءاللہ۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سورۃ الفاتحہ کی طاقت کو پہچانو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب شیئر مارکیٹ ہے اور دولہا دلہن کورس ہے، اب یہ سب چیزوں سے تو میرا دل بھر گیا، اب مجھے ایک نئی دکان شروع کرنا ہے کہ کل سے یہاں پہ نوی لائن،
پانی پھونک کے دو، لیمبو پھونک کے دو، ہری مرچی پھونک کے دو، اس کے لیے نہیں، میں عملیات کے سخت خلاف میں ہوں۔ لیکن میں نے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے یہ فضائل بیان کیا، بس یقین دل کے اندر ہونا چاہیے، جیسے میں نے رب العالمین کا آپ کو بتایا، صرف سوچنے کی ضرورت ہے اس ایک جملے کو، مسئلہ ختم۔ تو انشاءاللہ اب کل جو ہے ہم سورۃ البقرہ ہے، اور روزانہ انشاءاللہ ایک ایک پارے کی ہی تفسیر بیان ہوں گی، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ پچھلے سال میرا ارادہ تھا، مگر پھر میں بعد میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا، تو اس سال میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، پہلا روزہ، پہلی تراویح آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہے، اور بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں رمضان کی رحمتوں برکتوں سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں، اور ہم تمام کی مغفرت فرمائیں، اور جہنم سے خلاصی اور آزادی پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائیں، اور باقی پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔